حال ہے؟ او بھائی سیاست تو نہیں نظر آتی کہیں، کتے بھونکنوں کی نظر آتی ہے. کسی نے بلڈوگ پالا ہوا ہے، کسی نے وہ جناب دوسرا پالا ہوا ہے، کسی نے جنگلی کتا پالا ہوا ہے، کسی نے جناب علی شہری کتا پالا ہوا ہے. دیکھا آپ نے کبھی ٹی وی پر دیکھتے ہیں ہاں؟ مخصوص لوگ بٹھائے ہوئے ہیں سیاستدانوں نے، تم بولنے کے لیے ہو، تم جواب دیتے رہو، جو بھی ہے جواب دو، سچا ہو جھوٹا ہو، اپنی بڑائی بولو، اپنی وہ کرو. خدا کے بندے، یہ کوئی سیاست ہے؟ اس کو سیاست بولتے ہیں؟ تمیز نہیں رہی، اخلاق نہیں رہا، بدتمیزیاں کرنا، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اپنے آپ کو فرشتہ ظاہر کرنا، دوسرے کو گندا سمجھنا، یہ کوئی سیاست ہے بھائی؟ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ چاروں خلفائے راشدین سیاسی بھی تھے، روحانی بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، سب کچھ تھا ان میں موجود. یہ کیسی بے وقوفی کی بات آپ کر رہے ہیں کہ کیا آج ہم مسلمانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی تشہیر کا حکم ہے یا سابقہ انبیاء پر ایمان کہ اللہ برگزیدہ ہے، نبی تھے، ان کے نبی تھے؟ بھئی ہم دیکھو نا، اگر کوئی بھی قوم اپنی تبلیغ کرتی ہے تو آپ کو حق نہیں ہے روکنے کا ان کو. اسلام کوئی زبردستی تو نہیں لے کر ہے، آپ کا کام ہے ان تک پیغام پہنچانا، جو بھی ہیں غیر مسلم ان کو دعوت دینا، اور اگر وہ اپنے مذہب کی تشہیر کرتے ہیں تو آپ کا حق نہیں ہے ان کو روکنے کا. ہاں مسجد میں آ کر نہ کریں، ہماری جو مسجدیں ہیں اس میں نہیں وہ آئیں، باہر اگر وہ تبلیغ کرتے ہیں تو آپ کو بھی اجازت ہے، آپ بھی کریں، آپ اس کا مقابلہ کریں، آپ لوگوں کو سچ بات بتائیں، حقیقت سمجھائیں. اور اگر وہ کرتے ہیں ان کو بھی آزادی ہے، وہ بھی اس ملک کے رہنے والے، اس شہر کے رہنے والے ہیں، وہ اپنی دلائل کے ساتھ اگر اپنے نبیوں کی تشہیر کرتے ہیں تو کرنے دو، آپ اس کو روک نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام امن دیتا ہے اور اسلام ان کا تحفظ کرتا ہے. اور وہ شہری ہیں، وہ بھی اتنا ہی حق رکھتے ہیں جتنا آپ حق رکھتے ہیں. اگر وہ آپ کے ملک میں رہتے ہیں تو ان کو کھلی آزادی ہے. اسلام ان کو آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے اپنی عبادت کر سکیں. وہ ہندو ہیں تو مندر میں جائیں، لیکن مسلمان نہیں جائے گا. آپ عیسائی ہیں تو آپ گرجا میں جائیں، آپ پارسی ہیں تو آتش کدے میں جائیں. ہم آپ کو نہیں منع کریں گے، نہیں روکیں گے، اور نہ روکنے کی اجازت ہے. تو جب اب آپ کو گرجے میں جانے سے اسلام منع نہیں کرتا، آپ کو مندر میں جانے سے اسلام منع نہیں کرتا، گرودوارے میں جانے سے آپ کو منع نہیں کرتا ہے، تو آپ شیعہ کو کیوں اپنے امام بارگاہ میں جانے سے روکتے ہیں؟ ہاں بھائی، آپ اہل حدیث کو کیوں روکتے ہیں؟ آپ دیوبندی کو کیوں روکتے ہیں؟ وہ اپنی اپنی مسجدوں میں جائیں، آزادی ہے. اسلام تلوار سے تو نہیں آیا، اسلام تو اخلاق سے آیا ہے، محبت سے آیا ہے. تو آپ بھی لوگوں کو محبت دیں اور ان کو اپنے جیسا ہی سمجھیں، انسان سمجھیں، اپنے جیسا انسان سمجھیں آپ اس کو. آج میرا مضمون بھی یہی تھا لیکن تکبر پر، لیکن وہ ٹائم ختم ہو گیا، پھر اگلے دفعہ صحیح. کیا عیسائیوں کو ہماری مسجدوں میں ان کے مذہب کی عبادت جائز ہے؟ نہیں،
ہماری مسجدوں میں تو نہ کریں اس قسم کی عبادت جیسے وہ کرتے، کیونکہ ان کی عبادت میں اور ہماری عبادت میں بہت فرق ہے. تو وہ اگر ایسے اگر مثال کے طور پر کوئی جیسے باہر سے سیاح قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ سیاح قسم کے لوگ آئے اور جیسے لاہور کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آ گئے اور انہوں نے وہ کیمرے بھی لگائے، دیکھا بھی، اور وہاں آ کر اگر وہ اپنے مذہب کے طریقے سے کچھ عبادت کر لیں تو